صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ کہ اسائلم کی خاطر اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کی ہجرت ضائع ہو جائے گی۔ بعض لوگ بیچارے واقعتاً سب کچھ بیچ کے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ویچ وٹ کے، جو غریب کی کلی، چھوٹا سا کوئی گھر وغیرہ تھا، بستر، سامان، سب کچھ بیچ دیا کہ اس ملک سے نکلو۔ اب ان کو یہ فکر لاحق تھی کہ ہم واپس جائیں گے کہاں، کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، وہاں تو کچھ بھی نہیں رہا۔ ان سے میں نے کہا کہ اب یہاں ربوبیت کا امتحان ہے۔ پہلے اس بات کا امتحان تھا کہ مالک کون ہے، حفاظت کرنے والا کون ہے، مومن اور مہیمن کون ہے۔ اب ربوبیت کا امتحان آ پڑا ہے۔ اگر آپ خدا کے سوا کسی کو رب سمجھتے ہیں تو پھر اس رب سے کیا مانگنے نکلے ہیں؟ اگر خدا ہی کو رب سمجھتے ہیں تو جو جرمنی کا رب ہے وہی پاکستان کا بھی رب ہے، بالکل پرواہ نہ کریں۔ تو ابتلا سے بھی اس طرح گھبرانا نہیں چاہیے کہ ابتلا آ گیا تو مارے گئے۔ ابتلا آیا تو وہ مارے جائیں گے جو بے وفا ہوں۔ وفاداروں کو ابتلا کچھ نہیں کہتا۔ آتے باری تعالیٰ کی سفر میں ایسی مشکلات ضرور پیش آتی ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ آپ کو قدم آگے بڑھانا ہوگا کہ ایک دفعہ جب آزمائش سے آپ گزر جاتے ہیں تو پھر آپ کی بلائیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور رحمتیں آپ کا انتظار کرتی ہیں۔ اس کے لیے ایک نور چاہیے، اور نور نام ہے حق کا۔ نور اس چیز کو کہتے ہیں جو غلط اور صحیح میں ایک تمیز کر کے دکھا دے۔ اندھیروں کے مقابل پر روشنی ہوتی ہے، اور قرآن کریم نے اسی لیے روشنی کا نام حق رکھا ہے۔ فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا ہے اور باطل بھاگ گیا ہے۔ اب روشنی آتی ہے تو اندھیرے بھاگتے ہیں۔ دوسری جگہ اس مضمون کو اس طرح بھی بیان فرما دیا۔ تو وہ جو نور ہے وہ سچائی کا نور ہے جو تفریق کرنے والا ہوگا۔ بس آپ بھی ان معنوں میں سچے بنے ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اور سچائی کا یہ حال ہے کہ مختلف پہلوؤں سے سچائی کی آزمائش زندگی بھر ساتھ رہتی ہے، اور ہر میدان جو آپ جیتتے ہیں وہ قرب الہی میں آپ کو قریب تر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ بس لامتناہی سفر ہے، مگر اس سفر کی جزا ہر منزل پہ ملتی چلی جاتی ہے۔ بس یہ جو انسانی آزمائشیں ہیں اس راہ کی، ان کے لیے آپ کو تیار کرنا ہوگا، مگر پہچاننا ہوگا کہ آزمائش آتی کیسے ہے، کہاں کہاں آتی ہے۔ اب جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بعض دفعہ ربوبیت کی راہ سے آتی ہے، بعض دفعہ ایک خاص مقصد کے حصول کی راہ میں یہ مشکل حائل ہو جاتی ہے کہ اگر سچ بولیں تو وہ مقصد شاید حاصل نہ ہو، جھوٹ بولیں تو شاید حاصل ہو جائے۔ مجھے یاد ہے میں نے جرمنی میں ایک دفعہ خطبے میں جو اسائلم لینے والے ہیں ان کو نصیحت کی تھی کہ اسائلم کی خاطر اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کی ہجرت ضائع ہو جائے گی، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، گھر بار بھی گیا اور دین دنیا سے جاتے رہیں گے۔ اسائلم کی خاطر اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس میں دو طرح کی ایسی باتیں ہیں جن میں آپ ناکام ہوئے۔ اول یہ کہ واپس جانے کا یہ خوف کہ گویا خدا یہاں تو آپ کو امن دے سکتا ہے، وہاں امن نہیں دے سکتا، یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ خدا کی تقدیر ہے کہ خوف کے مقام سے دوسری طرف چلے جاؤ، اس تقدیر کے تابع آپ نے سفر شروع کیا۔ دوسری تقدیر یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا اور سچے خدا پہ توکل کرنا ہے۔ اگر اس کا امن تمہیں ایک جگہ میسر نہیں آتا تو دوسری جگہ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے امین خدا کی ذات ہے، اس کے سائے تلے تم نے حرکت کرنی ہے۔ اگر یہ باتیں سچی ہیں تو ہجرت سچی ہے، اگر یہ نہیں ہیں
تو ہجرت جھوٹی ہے، پھر وہ ایک مشرک کی ہجرت بن جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر اسی طرح سوال کیا گیا تھا۔ ایک وادی میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، پتہ چلا کہ وہاں پلیگ کی طرح کی کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے جو بہت ہی مہلک اور وبائی ہے اور آنن فانن ہلاک کرتی ہے۔ آپ نے اسی وقت کوچ کا حکم دے دیا، ایک منٹ بھی اب یہاں نہیں ٹھہرنا، ہجرت کر جاؤ، ایسی وادی میں جاؤ جو صحت مند فضا رکھتی ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ خدا کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ اس کا تصور اتنا ہی تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں، میں خدا کی تقدیر سے خدا کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہاں بھی تو خدا کی تقدیر ہے؟ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں تقدیر شر ہے، وہاں نظر آ رہا ہے کہ وہاں تقدیر خیر ہے۔ بڑے ہی بے وقوف ہوگا جو تقدیر شر میں بیٹھ رہے کہ یہ خدا کی تقدیر ہے۔ اسے چاروں طرف تقدیر خیر بھی تو دکھائی دینی چاہیے۔ کیسا عمدہ اور کیسا گہرا پر حکمت جواب تھا۔ تو خدا کی تقدیر سے بھاگنا تبھی جائز ہے اگر خدا کی تقدیر کی طرف ہو۔ جہاں جھوٹ بولا خدا کی تقدیر کی بجائے شیطان کی تقدیر کی طرف ہجرت ہوگی۔ یہ ہے جو باریک مسئلہ سمجھنا ضروری ہے۔ بھاگنا منع نہیں تھا، مگر اس یقین کے ساتھ کہ جہاں بھی میں جاؤں گا میں خدا کی تقدیر ہی کی طرف جاؤں گا۔ لیکن اگر رستے میں پتہ لگے کہ او ہو اللہ کی تقدیر وہاں تو بغیر جھوٹ بولے مل ہی نہیں سکتی، تو پہلے شیطان سے جھوٹا سرٹیفکیٹ حاصل کر لوں۔ سرٹیفکیٹ تو مل جائے گا مگر تقدیر اٹھ جائے گی۔ یہ وہ باریک پہلو ہیں جھوٹ کے جن پر نظر رکھیں تو پھر آپ کو حق کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق ملے گی۔ یہ جب میں نے خطبہ دیا تو اس کے بعد کئی مثالیں سامنے آئیں۔ ایک خط اور چند دن ہوئے مجھے ملا، اس میں لکھا تھا کہ آپ نے چونکہ نصیحت کی تھی کہ کسی حال میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، خواہ تمہیں باہر واپس جانا پڑے۔ تو پہلا کیس جو تھا اس میں غلطیاں ہو گئی تھیں، کئی جھوٹ بولے ہوئے تھے اور کیس بھی بڑا گندا ہوا تھا۔ میں نے پھر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب جو کچھ بھی ہے بہرحال سچ بولنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے جب عدالت میں پیش ہوا تو وکیل سامنے کھڑا تھا، اس کے سامنے میں نے باتیں بیان کرنی شروع کی۔ جج جو پوچھتا تھا میں بالکل سوچ کر تول کر سچا جواب دیتا تھا۔ اس عرصے میں وکیل نے کہا کہ اس کے بزرگ بھی باہر کھڑے ہیں، اگر آپ کو یہ شک ہو کہ شاید اس نے کوئی جھوٹ بولا ہو تو وہ سن تو نہیں رہے، ان کو بھی بلا لیں اور ان کو باہر بھیج کے ان سے الگ انٹرویو لے لیں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو جج اس کی سچائی سے اتنا متاثر ہو چکا تھا کہ اس نے کہا مجھے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں یہ سچ بول رہا ہے اور اس کو میں نے ضرور یہاں اسائلم دینا ہے۔ اور وہ واقعات جو تھے وہ اپنی ذات میں اسائلم کمانے والے نہیں تھے، لیکن سچ کی طاقت اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ لیکن تنبیہ یہ ہے کہ اس وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ او ہو اسائلم لینے کا طریقہ یہی ہے کہ سچ بولیں تو کبھی بھی انکار نہیں ہوگا۔ جب یہ خیال آپ کے دل میں آئے گا تو آپ خدا کی تقدیر پر حاکم بن جائیں گے، دعا نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ اسے کوئی امر دے رہے ہوں گے، وہاں آپ کا نسخہ فیل ہو جائے گا۔ اس لیے دونوں احتمال اور امکان دونوں طرف کے دروازے کھلے رکھیں، سچ بولیں، یہ عرض کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اگر اس کے نتیجے میں دنیا جاتی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ سب دنیا تیری ہی ہے۔ دوسرا پہلو اقتصادی پہلو ہے۔ بعض لوگ بیچارے واقعتاً سب کچھ بیچ کے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ویچ وٹ کے، جو غریب کی کلی، چھوٹا سا کوئی گھر وغیرہ تھا، بستر، سامان، سب کچھ بیچ دیا کہ اس ملک سے نکلو۔ اب ان کو یہ فکر لاحق تھی کہ ہم واپس جائیں گے کہاں، کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، وہاں تو کچھ بھی نہیں رہا۔ ان سے میں نے کہا کہ اب یہاں ربوبیت کا امتحان ہے۔ پہلے اس بات کا امتحان تھا کہ مالک کون ہے، حفاظت کرنے والا کون ہے، مومن اور مہیمن کون ہے۔
اب ربوبیت کا امتحان آ پڑا ہے. اگر آپ خدا کے سوا کسی کو رب سمجھتے ہیں تو پھر اس رب سے کیا مانگنے نکلے ہیں؟ اگر خدا ہی کو رب سمجھتے ہیں تو جو جرمنی کا رب ہے وہی پاکستان کا بھی رب ہے. بالکل پرواہ نہ کریں. چنانچہ بعض ایسے معاملات بھی میرے علم میں آئے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ یہ عجیب بات ہے کہ جس نے بھی سچ بولا ہے اب تک تو سب کو اللہ نے بچا لیا ہے. یہ بعض دفعہ کمزوروں کی حمایت میں اللہ تعالیٰ نسبتاً نرم سلوک فرماتا ہے، لیکن پھر بھی میں متنبہ کر دیتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کیس میں لازماً آپ کی پردہ پوشیاں ہی کی جائیں. اگر اللہ نے آپ کو اس طرح آزمانا چاہا کہ اچھا واقعہ تم تقدیر شر کے بھی لیے تیار تھے میری خاطر، تو آؤ پھر میں یہ بھی دیکھ لیتا ہوں. اس کی بھی مثالیں موجود ہیں. حضرت ایوب کی اسی طرح تو آزمائش ہوئی تھی. اللہ چاہتا تو چند امتحانوں کے بعد ہی ان کو بخش دیتا، ان کا امتحان، ان کا ابتلا ختم کر دیتا. مگر قرآن بتا رہا ہے کہ اتنا لمبا دور امتحان کا آیا کہ عام آدمی بڑے بڑے اولیاء بھی اس سے بھاگ جائیں اور خوف زدہ ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو خود ہی سہارا دیا، خود ہی توفیق دی. اس لیے ابتلاؤں کا احتمال تو ہے، لیکن ابتلاؤں پر اگر ثابت قدمی کی توفیق مل جائے تو بعض دفعہ یہ انعام ابتلاؤں کے بغیر انعام سے زیادہ بڑھ کر ہوا کرتا ہے، بلکہ یقیناً زیادہ بڑھ کے ہوتا ہے. اگر ابتلا پر کوئی قائم رہ جائے اور صبر کے نمونے دکھائے اور سر تسلیم خم کیے رکھے، کوئی شکوہ زبان پر نہ لائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ زیادہ مہربان ہوتا ہے. تو حضرت ایوب کا بھی یہی سلسلہ تھا. ایک لمبے عرصے آزمائش میں ڈالا اور حضرت ایوب کو ثابت قدم پایا. یہاں تک بائبل نے تو ایسا خوفناک نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ اپنے رشتہ دار چھوڑ گئے، بیوی نے قطع تعلقی کر لی، اور شہر والے باہر وہ گندگی کے ڈھیر پر ڈال گئے. اتنی گندی بیماری ہے، کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو وہاں پھینک دو. اور جو لوگ نظر ڈالتے تھے وہ کراہت سے منہ دوسری طرف کر لیتے تھے. لیکن اللہ نے ان کو قائم رکھا اپنی وفا کے ساتھ. خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایمان، اس پر یقین محکم میں کوئی تزلزل واقعہ نہیں ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نعم العبد، میرے بندے ایوب کو دیکھو، ہمیشہ کے لیے ان پر سلام بھیجا گیا. اتنے پیار سے ذکر ملتا ہے بار بار، نعم العبد، کیسا اچھا بندہ تھا. تو ہزار جو مصیبتیں تھیں وہ خدا تعالیٰ کے ایک نعم العبد پر قربان. حسرت تو یہاں تک کہتا ہے کہ بیماری غم پر نثار. مصرع مجھے یہ یاد تھا، ایک مصرع ذہن سے اٹکا، میں بتا دیتا ہوں دوسرا. کہ وہ کہتا ہے کہ ایک بیماری غم پر صحتیں لاکھوں میری، بیماری غم پر نثار. صحتیں لاکھوں میری، بیماری غم پر نثار، جس میں اٹھے بارہا ان کی عیادت کے مزے. کہتا ہے میری لاکھوں صحتیں ایک بیماری غم پر نثار ہو جائیں جس میں میرے محبوب نے کئی بار میری عیادت کی ہے. وہ اللہ جس نے ایوب کی عیادت کی، جس نے اس کے ذکر کو اور پیار کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دوام بخش دیا. ایک آزمائش کیا، ایسی ہزار آزمائشیں ان خدا کی عیادتوں پر قربان. تو ابتلا سے بھی اس طرح گھبرانا نہیں چاہیے کہ ابتلا آ گیا تو مارے گئے. ابتلا آیا تو وہ مارے جائیں گے جو بے وفا ہوں. وفاداروں کو ابتلا کچھ نہیں کہتا. چنانچہ اس کی ایک دوسری مثال ایک اور شکل میں ملتی ہے. ایک خدا کا بندہ، عبادت گزار، بڑی شہرت رکھنے والا، ایسا تھا کہ وہ جب ایک غار میں جا کر پناہ گزین ہوا تو ساری مخلوق خدا کا رخ خدا نے اس طرف پھیر دیا. وہ اپنی طرف سے دنیا کو چھوڑ کر ایک پہاڑوں کی کھو میں جا بیٹھا تھا اور اس نے اپنے رزق کی کوئی پرواہ نہیں کی.
لیکن لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا، کثرت سے نعمتیں اس کی طرف روانہ ہونی شروع ہوئیں، ہر ضرورت اس کی پوری ہونی شروع ہوئی، وارے نیارے ہو گئے۔ پھر وہ خدا جو ایوب کا خدا تھا، اس نے کہا اس کی بھی تو میں آزمائش کر کے دیکھوں، بڑی میں نے نعمتیں دی ہیں، دیکھوں تو اسی کیسا شکر گزار بندہ ہے۔ جب آزمائش کی تو کچھ دن ایسے آئے کہ ہر ایک سمجھا اتنے لوگ جاتے ہیں، اتنی نعمتیں جا رہی ہیں، آج میں نہ گیا تو کیا فرق پڑے گا، اور شہر کا رخ بدل گیا۔ تمام مرید اور اعتقاد رکھنے والے اس خیال سے کہ ہزاروں بندے خدا کے جا رہے ہیں، ہم نہ گئے آج تو کیا فرق پڑتا ہے، اتفاق نہیں بلکہ خدا کی تقدیر کے تابع چند دن کے لیے اکٹھے رک گئے۔ اور جب بھوک کی شدت بڑھی تو وہ غار چھوڑی، شہر میں گیا اور ایک دروازہ کھٹکھٹایا اور بھیک مانگی، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دو۔ اس نے 2 روٹیاں لا کر، کچھ لگایا یا نہیں لگایا، 7 روٹیاں لا کے دے دی۔ جب وہ چلنے لگا تو کتا جو باہر چوکھٹ پہ بیٹھا تھا وہ لالچ سے دیکھنے لگا، اور آنکھوں میں ایسی تمنا تھی کہ اس نے کہا چلو اس کو بھی تھوڑی سی روٹی ڈال دو۔ ایک ٹکڑا دیا، پھر بھی اس کی طلب کام نہ ہوئی، اور بھی بھڑک اٹھی۔ وہ چلتا تھا تو پیچھے بھونکتا تھا کہ مجھے اور دو، یہاں تک کہ دونوں روٹیاں اس کو دے دی اور کہا بڑا ذلیل جانور ہے تو، میں تیرے مالک سے لے کے آیا ہوں اور تو نے مجھے یہ 2 روٹیاں بھی نہیں کھانے دی، اتنا حریص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الہاماً اس کو فرمایا کہ تو زیادہ حریص ہے کہ یہ کتا زیادہ حریص ہے؟ اس نے بہت بھوک دیکھی ہے اس مالک کے گھر پر، اگر بھوکا نہ ہوتا تو اس طرح تیرے پیچھے نہ پڑتا، لیکن مالک کی چوکھٹ نہیں چھوڑی۔ تجھے ساری عمر کے بعد چند دن کی بھوک میری چوکھٹ پر دیکھنی پڑی، اور تو چوکھٹ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، دوڑ پڑا۔ اس کو یہ حال بیان کیا جاتا ہے کہ وہ زاروں کے تار روتا ہوا واپس اپنی غار کی طرف دوڑا کہ واقعی میں اس کتے سے بدتر انسان ہوں۔ تو آزمائشیں بتاتی ہیں کہ کون قریب تر ہے اور کون دور تر ہے، اور وہ لوگ جو اپنے دنیا کے مالکوں سے بھی پیار اور محبت اور وفا کا سلوک کرتے ہیں اور آزمائشوں پہ ثابت قدم رہتے ہیں، ان کی قدر و منزلت بڑا کرتی ہے۔ بس کسی قیمت پر بھی آپ کو حق سے اپنا تعلق نہیں کاٹنا۔ جھوٹ کے خدا جگہ جگہ آپ کی راہ میں کھڑے ہوں گے، ہر ایک آواز دے رہا ہوگا کہ میری طرف آؤ، میں تمہاری حاجت روائی کرتا ہوں۔ لیکن جھوٹ کے خدا جھوٹے ہوتے ہیں، ان کی حاجت روائیاں بھی جھوٹی ہوتی ہیں، وہ تسکین سے عاری ہوتی ہیں، ان کا حال سراب کا سا حال ہے کہ پیاسا جب اس کی طرف بڑھتا ہے تو پانی سمجھتے ہوئے جاتا ہے، مگر وہاں جاتا ہے تو اللہ کو پاتا ہے کہ وہ اس کا حساب دینے کے لیے کھڑا ہے۔ بس سچائی کا دامن پکڑ لیں اور بڑی قوت اور مضبوطی کے ساتھ اس کا دامن پکڑ لیں۔ اگر حق خدا سے تعلق قائم کرنا ہے تو آپ کو حق بننا ہوگا، اور حق بننے کے راستے میں جو مشکلات کھڑی ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ پھر